ہے کہ وہ اس چیز کے حوالے سے آپ کو بریفنگ دے. لیکن جنرل لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی ڈیفینیٹلی پشاور پولیس کا ڈومین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مختلف گروپس مختلف ناموں سے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن نہ ہی ان کا کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی وہ جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے ہیں. یہ مختلف نام انہوں نے دیے ہوئے ہیں فتنہ الخوارج کے، اور یہ مختلف طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پرٹیکولر کسی گروپ کو کہنے کے بجائے ہم اگر یہ کہیں کہ مختلف جو فتنہ الخوارج کے گروپس ہیں جو کہ یہاں پر دہشت گردی کرتے رہے پہلے بھی، وہ مختلف ناموں سے آ کر اب کاروائیاں کرتے ہیں. ابھی ظاہری بات ہے کہ ان کا فوکس یہی ہے کہ جہاں پر بھی خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پر ملٹری یا پولیس یا باقی ادارے اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، لیکن بہترین فورم اس کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. جی بلال بخیر تو جی بالکل. ہمارا آپ کو پتہ ہے کل بڑا ہی زبردست ایک سیشن ہوا اراکین اسمبلی سے، اور اس کے دوران ہم نے ان کو بریفنگ دی ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بہتری آئی ہے، جو ہم لوگوں نے ایکشنز لیے ہیں اس کے حوالے سے، اور جو چیلنجز درپیش ہیں. تو چیلنجز ہمیں دو قسم کے درپیش ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا ہیومن ریسورس، یعنی ہمیں نفری کی جو کمی ہے اس کے حوالے سے 3165 نفری کا ہم نے جو اضافی ہے، اور یہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ جو پولیس رولز تھے اس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ 400 افراد کے اوپر ایک پولیس کانسٹیبل ہوتا تھا. یہ 1934 کی بات ہے، اور ابھی تو ڈائنامکس بھی بہت بدل گئے ہیں. چینجنگ ڈائنامکس میں ہم لوگوں نے اس نفری کی ضرورت کا محسوس کیا وہ بھی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایوالو کر رہا ہے کرائم کا پیٹرن بھی اور ٹیررزم کا پیٹرن بھی. تو اس کے لیے ہمیں گیجٹری کی ضرورت ہے. تو انسپیکٹر جنرل آف پولیس تو اپنی طرف سے انہوں نے ڈی جی اپنا سیف سٹی اتھارٹیز کے قیام کی صوبائی حکومت کے تعاون سے وہ کر رہے ہیں، اور اس پہ بہت تیزی سے پیش رفت جاری ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آئی جی صاحب نے صوبائی حکومت کے ذریعے ان کی پرچیز بھی کی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور پولیس چونکہ فیس آف خیبر پختونخوا پولیس ہے اور زیادہ تر آبادی بھی یہیں پہ رہتی ہے اور چیلنجز بھی یہاں زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے ان کو جو امپورٹنٹ گیجٹری ہے اس کے لیے ہم نے ڈیمانڈ دی ہے، تو وہ بھی ہم نے ان کو پیش کیے جو ہمیں مٹیریل ریکوائرمنٹس ہیں. بلال اور قیوم بلال جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں آتش بازی پہ جو بیسیکلی تو یہ سیلیبریشن کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے، لیکن آتش بازی کی آڑ میں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، اکثر یہ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل، اور آپ سارے یہاں اس شہر کے باسی ہیں، آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے. مثلا اگر بٹابیر میں یا مریم زو میں کہیں پہ آتش بازی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فائرنگ ہوتی ہے، اور ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی تھا. پچھلے دنوں ہم نے ایک کارروائی بھی کی اس طرح، تو اس لیے ہم نے ان پہ سختی کی. دوسرا یہ کہ جو سیلرز ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو پتہ ہے، یکتوت کے علاقے میں جو اشرف روڈ ہے وہاں پہ کافی جگہ پہ ہم لوگوں نے قبضے میں لیے ہیں، لیکن چونکہ وہ یوٹیلائز ہوتے ہیں، باہر بھی شہر سے باہر بھی جاتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا بزنس ڈسرپٹ کریں. تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا احتیاط برتتے ہیں، ورنہ اگر ہم گوداموں پہ جا کے کریں تو کئی وہ آؤٹ آف سٹی بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی احتیاط کرتے ہیں. قیوم یہ زائد امداد دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کو کر لوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک بڑا بدقسمتی، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا واحد محکمہ ہے صوبائی، یہ میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جہاں پر سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. آئی جی صاحب سے لے کر ہمارے پشاور پولیس تک کئی ایسے افسران جو صوبے کے لیول پر، یہ پشاور میں چونکہ پشاور پولیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور یہیں اسی کا چیف ہوں، تو میں آپ کو پشاور کی بات کروں گا کہ 16 SHOs جو ہیں ان کو تو صرف ہم نے سسپینڈ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور کئی اس میں 24 ایسے ہیں بشمول SHOs کے جن کو ہم نے ڈسمس کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ تقریباً
436 ایسے ہیں جن کو شو کاز نوٹس ایشو کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کئی ایسے ہیں جن کو ریوارڈ بھی دیا ہے. تو سزا و جزا کا جو عمل ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ تمام محکموں میں سب سے زیادہ ہے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں. تو جو کرمنل نیکسس کی آپ نے بات کی ہے، جب ہم نے مختلف گینگسٹرز کو ان کے گروپس کو ختم کیا تو ان کے جو فورینزکس کیے گئے موبائل کے جن کے ساتھ روابط ہمیں نکلے ہیں ان کے خلاف ہم نے ڈپارٹمنٹل ایکشن انیشیٹ کیا بھی ہے اور کئیوں کو ہم ڈسمس بھی کر چکے ہیں. تو اس میں بالکل کوئی کمی نہیں آئے گی، اس میں زیادتی آئے گی، لیکن چونکہ ظاہری بات ہے جب اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی ہے تو شکایتیں بھی کم آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس لیے آپ کو شاید اس لیے کم لگے گا، لیکن اس لحاظ سے کم نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا پروسیس سلو کیا. قیوم میرا سوال یہ ہے کہ ابھی پشاور میں اور ڈسٹرکٹ سے اس بارے میں بتائیں کہ جو افغان مہاجرین ہیں اس حوالے سے ابھی آئندہ لائمل پولیس کا کیا ہے یا کوئی انسٹرکشن اس طرح، کیونکہ لوگوں میں سوشل میڈیا پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ آپریشن اور یہ ساری چیزیں اس کے خلاف اس طرح ڈیٹا اکٹھا ہو گیا کاروبار کا، یہ تو اس کو تھوڑا سا اگر تفصیل سے بتا دیں. دیکھیں، افغان مہاجرین کے حوالے سے صوبائی حکومت کی ایک پالیسی ہے جو تھرو ہوم ڈپارٹمنٹ انہوں نے کمیٹیز بنائی ہیں، اور اس کمیٹی میں پولیس از پارٹ آف دا کمیٹی. تو اس کے اندر ہمارے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نمائندہ بھی ہوتے ہیں اور باقی بھی ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں کی پالیسی ہے ڈور ناکنگ کی، اور ہم لوگ ان کو یہاں سے فلش آؤٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو پتا، ہمارے کچھ دوستوں کو میں نے انٹرویو میں بتایا کہ انلیگل امیگرنٹ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں الاؤ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی غیر قانونی طور پہ یہاں پر مقیم ہے تو ہم اس کے خلاف ایکشن نہ لیں. یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح آپ اور میں اگر کسی غیر ملک میں جا کے غیر قانونی طور پہ رہیں گے تو ہمیں تو کوئی نہیں چھوڑتا، تو ہم بھی اس طرح کی پالیسی نہیں رکھ سکتے کہ غیر قانونی طور پہ رکھیں. تو ان کے حوالے سے بالکل کلیئر ہے، ہم جو غیر قانونی ہوگا ان کو یہاں سے فلش آؤٹ کر کے تورخم کے پار کر کے ان کو واپس بھجوایا جائے. طیب عثمان باری باری خیر ہے. بتائیں کہ سیف سٹی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور جو بارڈر کو ٹچ کرنے کے جو تانے ہیں اس تک کب پہنچے گا، اس حوالے سے. دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جو انٹرپول کے ذریعے آپ مختلف کاروائیاں کر رہے ہیں، اس طرح FIA سننے میں یہ آیا ہے کہ نہ انٹرپول آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور نہ FIA. اچھا، پہلے تو میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. ابھی تو کاغذ ہی نہیں پہنچا اس طرف، تو تعاون تو دور کی بات ہے، کاغذ ابھی اس کے قریب ہی ہے. تو تعاون کی بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا تعاون ضرور. طیب عثمان پشاور میں تو آپریشنل جو ہے وہ ہو رہے ہیں، پولیس آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن پولیس کی جو تفتیشی نظام ہے وہ انتہائی کمزور ہے، اور اس حوالے سے عدالتوں سے کئی ملزمان، یعنی 2025 میں صرف پشاور سے تقریباً 300 سے زائد ملزمان جو ہے وہ ATC کورٹ سے جو ہے وہ رہا ہو گئے، مطلب بری ہو گئے. تو تفتیش پہ بھی کوئی ہو رہا ہے یا صرف آپریشن پہ جو ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں، تفتیشی نظام کے اندر خامیاں تو ہیں، اور اس کے اندر انویسٹیگیٹرز کی جو ٹریننگ ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے پشاور میں ہم نے یہاں پر ایک SSP انویسٹیگیشن ہے جو خاتون آفیسر ہے ہماری PSP، ان کو ہم نے تعینات کیا اسی لیے کہ یا ایک تو تفتیش کے نظام میں بہتری بھی آئے، دوسرا یہاں پر اگر کوئی تفتیش میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو موروثی حالات جو ہیں اس میں اب ٹیکنیکل انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. تو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن کے لیے گیجٹ کا ہونا، اس کے اندر ان تفتیشیوں کا اس چیز پہ سمجھنا اور عدالت میں ان کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا، اس کی ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے وجہ سے IGP صاحب نے اس ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا ہے، اور ہم پشاور میں پروسیکیوشن کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ورکشاپ کی ہے جس میں ہم نے باقاعدہ جج صاحب کو بلا کر تو انہوں نے اس پہ لیکچر بھی دیا تھا. اس طرح کی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ کی بات بجائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہے. نثار بھائی بیا پاغي پسې د پیسو ډیمانډ وشي او د هغې نه پس هغه چې کوم دی چې په 2 ګنټې پس د هغې نه خوشي کړي شي. نو خو لکه په دې حواله زه فکر کوم چې نه افغانانو ته څه کوم او واقعیت څه دغه شته دی، او بل طرف ته د پولیس چې څه شی دي نو خو
بل خبر مې بل تاسو مې دا دی چې په دې کوم لیست تاسو سره دی آیا په دې کې افغانان هم شته دي چې کوم په جرایم کې ککړ دي جی جی ډیره مهرباني جی ګوره جی تاسو یو خبره خو زه تاسو ته کول غواړم چې لکه که افغان مهاجرین خلاف څوک اردو کی اچھا دیکھیں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ افغان مہاجرین کو اگر پکڑ کے چھوڑنے کے پیسے اگر کوئی لے رہا ہے تو یہ سمپل کرپشن ہی ہے، محض کا تو کوئی اور نام نہیں ہے یا وہ کوئی جائز تو نہیں ہے، تو اس کے خلاف تو ہم ویسے ہی ایکشن لیں گے جو ہم کوئی ادروائز کوئی تھانے دار کرپشن کر رہا ہے، تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ کسی کو الاؤ کیا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ کسی کے ساتھ یہ کام کیا جائے. تو اگر تو کہیں ہمیں شکایت سامنے آئے گی یا آتی ہے تو اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر خیر جائز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بات کی ہے، ایک دوسرا آپ نے کوشچن کیا جرائم. دیکھیں جرائم کے حوالے سے تو بالکل جرائم چاہے افغان مہاجر کرے گا یا وہ پاکستانی کرے گا یا وہ ٹرانسجینڈر کرے گا، خاتون کرے گا مرد کرے گی، جرائم تو جرائم ہوتے ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر کوئی افغان مہاجر جو ہے جی بالکل ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو افغان مہاجرین اس کے اندر انوالو ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو پہلا گینگسٹر تھا جس کو ایلیمینیٹ کیا ہے اس کے پاس بھی جعلی شناختی کارڈ تھا، یہ آدمے گینگ جو تھا یہ تو بیسیکلی افغانی تھا. تو وہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں اور وہ آپریٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف بھی ان کا ڈیٹا ریکارڈ چیک کر کے اور نادر سے ویریفائی کریں گے اور ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، لیکن ہماری لسٹوں میں باقاعدہ ان لوگوں کے نام ہیں. جی جان افضل آپ نے جمعرات کا دن جو ہے وہ پبلک ڈے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں تقریباً 90 یا 95% اپلیکیشن جو ہے وہ قبضہ گروپ کے حوالے سے، کیا یہ اطلاعات درست ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ایک تو میں نے تھرسڈے نہیں اب تو ہفتے کے 4 دن کر دیا ہے، تو منڈے سے لے کر تھرسڈے تک میں سب کو سن رہا ہوں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں 90% اگر کہیں تو میرے خیال میں غلط نہیں ہے، مبالغہ رائے نہیں ہے. 90% اپلیکیشنز ہمیں آتی ہیں 2 قسم کی، یعنی ایک تو وہ ہے جو خاندانی وراثتی مسائل ہیں اور کسی بھائی نے قبضہ کیا بہن کی جائیداد پہ، وہ تو ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں تھانے کے لیے. لیکن ہمیں قبضہ گروپس کے حوالے سے بالکل شکایات ہیں کہ انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے، گھر بنائے ہوئے ہیں، مکان بنائے ہوئے ہیں، اور سوسائٹیز کے حوالے سے بہت شکایات ہیں کہ جہاں پر فائلز بیچی گئی ہیں جو بالکل فیک ہیں، فراڈ ہیں، اس حوالے سے بہت شکایات ہیں. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں زیادہ تر لوگ اسی لیے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہم نے قبضہ گروپس کے خلاف ایکشن لیے، تو ان کی ایک امید بن گئی ہے کہ ہم شاید اس پہ ایکشن لیں گے، اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ آئیں، کیونکہ اگر ان کو ایک راستہ مل رہا ہے ریلیف کا تو ہم دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے. جان افضل صاحب آخری سوال. مہربانی. بالکل جی زیادہ ایکنالج کو اردو کیوں میں بالکل اس چیز کو ایکنالج کرتا ہوں. جی دیکھیں تھانہ کلچر کے اندر جو محرر کا رویہ سب سے پہلے محرر سٹاف کا، وہ ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کیسے اس کا رویہ، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم اب کوئی سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہم ان کی ورکشاپ ارینج کریں، ان کو جید علماء کے ذریعے ایک ذہنی چینج جو ہوتی ہے نا وہ کیا جائے کہ خوش اخلاقی کی کیا اہمیت ہے مذہبی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کریں اور ان کے جو ایٹیٹیوڈل چینج ہے اس کو کریں. کار خاص کا جی ہم نے ابھی ریسنٹلی یہ کیا کہ جو 18 20 دفعہ ایک تھانے میں محرر رہے ہیں تو اکثر وہ اٹیچ رہتے ہیں، ان کو ہم نے ابھی ڈسلوج کر دیا ہے. تو ابھی بھی ہیں لیکن اس کے اندر بہت کم رہ گئے اور نیوں کو بھی ہم بہت موقع دے رہے ہیں. میر کمال میر کمال ایکسپٹ تھا تو پتہ کنے تو فیلڈ کی خار کے گرجی تھا تو پتہ کنے کا میرا ہے پشاور کی بات کو کرائم میں خیبر کی آپ کے پاس اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں.
खैबर के इलाके में पुलिस की जो आप लोगों की अभी ऑपरेशन होने जा रहा है, 2 दिन बाद जो है वहाँ से लोग नकल मकानी करना शुरू कर देंगे, तो पुलिस की क्या रेड जिला खैबर में मुकम्मल तौर पे कायम नहीं है, और कहाँ पे पुलिस की रेड जो है, और इस ऑपरेशन के बाद जो है वो आप लोगों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? देखिए जी, आपको पता है कि खैबर पुलिस बेसिकली खासदार और लेवीज की मर्ज हुई, ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट है ना जी, तो उसके अंदर जो ट्रेनिंग है उनकी, चाहे वो ऑपरेशनल है या इन्वेस्टिगेटिव है, वो नहीं हो सकी, जो मानना चाहिए ना। मतलब पहले का जो निज़ाम था, जो FCR के तहत थे, कुछ मलिकों के बेटे हैं, ज़ाहिर बात है वो ड्यूटी का वो वाला रुझान उस तरह नहीं था। अभी उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो अपनी तरफ से बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो इस बात पे माइल हैं कि वो पुलिस जिस तरह शहरी इलाकों में करती है वैसे मर्ज डिस्ट्रिक्ट में भी वो करे, लेकिन उसको थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने में टाइम लगता है। तो वो हम उन पे काम कर रहे हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब नई भर्ती आएगी और वो पुलिस की भर्ती होगी, उनकी ट्रेनिंग भी पुलिस कॉलेजेस में होगी, तो वो एक डिफरेंट उनका माइंडसेट होगा। और रिट जो है वहाँ पर आपको पता है हमारी मिलिट्री, फ्रंटियर कोर और बाकी हमारे इदारे मिलकर पुलिस की ग्रूमिंग, पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं बतौर इदारा, और वो चाहते हैं कि पुलिस अपने पाँव पर खड़े हो जाए, जिस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसीलिए वहाँ पर आर्मी की और फ्रंटियर कोर के साथ मिलकर हम उनकी खिदमात को इस्तेमाल करके ऑपरेशंस कर रहे हैं ताकि उनकी भी लर्निंग हो। और रिट इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हम जैसे कि बाकी मुल्क में बहाल किए, वहाँ पे भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द बहाल हो गया। देखिए जी, क्राइम के फिगर्स पे अगर आप जाएंगे तो हम तो FIR को अलाउ करते हैं कि आप FIR दें, तो फिगर्स के लिहाज से तो शायद आपको लगे कि क्राइम बढ़ गया है, लेकिन आपने देखना है कि जनरल सेंस क्या है आवाम के अंदर। तो वो आप खुद ही भी क्राइम रिपोर्टर हैं, आप खुद ही भी घूमते हैं, आपको पता चलता है कि पब्लिक की पल्स क्या है, तो वो आपको खुल के बताएंगे कि पब्लिक की पल्स यही है कि आप उन इलाकों में भी ये घूम सकते हैं जहाँ पे शाम के बाद ये नहीं जा सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि क्राइम इसी लिहाज से कम है कि अब लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा है। कुली कचहरी बारह की मतलब जमूंगा जी, मैं जी इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक मैं एक दिन आपके लिए पूरा मुकर्रर कर रहा हूँ, उसमें आपके से रिलेटेड जो भी मसाइल होंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनको सुनेंगे और उनके हल के लिए फौरी इकदामात का ऐलान